بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے چینل ہیومن ویلنس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے چینل کو پابندی کے ساتھ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، ہمارا تبصرہ نفس پر چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو کنسنٹریٹ ہو کر دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے نفس سے متعلق آگے بڑھتے ہوئے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکچر 5۔ بیان چل رہا تھا ان جنسوں کے بارے میں جن سے نفس کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اطباء نے مقرر کیا ہے، وہ 10 ہیں، جن میں سے 9 کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج شروع کرتے ہیں 10ویں جنس، جنس وزن۔ وزن سے مراد یہ ہے کہ نفس کی دونوں انقباضی و انبساطی حرکتوں اور دونوں مرکزی و محیطی سکونوں کے چاروں زمانوں کے تناسب کا باہمی مقابلہ و موازنہ کیا جائے۔ اجناس 10 یعنی یہ جو 10 جنسیں ہیں، اس میں جنس وزن کے داخل کرنے سے یہ جاننا مقصود ہے کہ آیا اس شخص کی نبض مثلاً اس عمر کی نبض کے مناسب اور مطابق بھی ہے یا نہیں۔ مثلاً کسی بچے کی نبض بچپن کے مطابق ہے یا نہیں، جوان کی نبض یا بوڑھے کی نبض ان کی عمروں کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ شیخ نے وزن کی تعریف میں چاروں زمانے کا ذکر کیا ہے، 2 زمانے انقباض و انبساط کے اور 2 زمانے سکون مرکزی و محیطی کے۔ اور یہ اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ نبض میں حرکت انقباضیہ بھی محسوس ہو سکتی ہو، لیکن اگر انقباض غیر محسوس ہو اور صرف حرکت انبساطیہ ہی محسوس ہو تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ حرکت انبساطیہ کے زمانے کا مقابلہ اس زمانے سے کیا جائے گا جو اس کے بعد شروع ہوگا اور جو اگلے انبساط پر ختم ہوگا۔ یہ زمانہ اگرچہ بظاہر سکون کا زمانہ ہوگا، مگر حقیقت میں اس کے اندر سکون محیطی، حرکت انقباضی اور سکون مرکزی تینوں کے زمانے شامل ہوں گے۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں، اگر قوت حساسہ ان ساری چیزوں یعنی دونوں حرکتوں اور دونوں سکونوں کے ضبط و احساس سے عاجز ہو، یعنی حرکت انقباضیہ غیر محسوس ہو، تو اس صورت میں وزن سے مراد یہ ہوگا کہ انبساط کا مقابلہ اس زمانے سے کیا جائے جو 2 انبساطوں کے درمیان ہوگا۔ جس زمانے میں 3 چیزیں شامل ہوں گی: نمبر 1 سکون محیطی کا زمانہ جو ہر انبساط کے بعد ضروری ہے، نمبر 2 انقباض کا زمانہ، اور نمبر 3 سکون مرکزی کا زمانہ جو ہر انقباض کے بعد ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وزن میں حرکت کے زمانے کا مقابلہ سکون کے زمانے سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ حرکت انقباضیہ محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ محسوس ہوتی ہے تو اس کا زمانہ ضرور مقابلتاً دیکھا جائے گا۔ رہے وہ لوگ جو وزن کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ حرکت کے زمانے کا مقابلہ حرکت کے زمانے سے کیا جائے اور سکون کے زمانے کا مقابلہ سکون کے زمانے سے کیا جائے، تو دراصل یہ لوگ ایک باب میں دوسرے باب کو داخل کر رہے ہیں، یعنی باب وزن میں ایسے باب کو داخل کر رہے ہیں جو دراصل باب وزن سے نہیں ہے بلکہ باب استوا و اختلاف سے ہے۔ جنس وزن میں اطباء محض حرکت کا توازن سکون سے کرتے ہیں اور اس امر میں اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے کیا نسبت ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ تو باب استوا و اختلاف میں آ چکا ہے۔ مثلاً اگر ایک حرکت کا زمانہ دوسری حرکت کے مقابلے میں اگر چھوٹا ہوا تو یہ نبض سرعت کے لحاظ سے مختلف کہلائے گی۔ الغرض اس قسم کے مباحث استوا اور اختلاف سے وابستہ رہیں گے، نہ کہ وزن سے۔ کتاب نبض صغیر میں جالینوس کا قول ہے، وزن کے معنی نبض میں یہ ہے کہ یا حرکت کا مقابلہ حرکت سے کیا جائے،
مثلا انقباض کا مقابلہ انبساط سے کیا جائے، یا سکون کا مقابلہ سکون سے کیا جائے، مثلا سکون خارجی یعنی سکون محیطی کا مقابلہ سکون داخلی یعنی سکون مرکزی سے کیا جائے، یا ایک حرکت کا دوسرے سکون سے مقابلہ کیا جائے۔ جیسے دو حرکات ہیں، حرکت انقباض اور حرکت انبساط، ان میں سے کوئی ایک حرکت دو سکون ہیں، سکون محیطی اور سکون مرکزی کا مقابلہ ان میں سے ایک سکون کے ساتھ کیا جائے۔ جالینوس کے اس قول سے معلوم ہوا کہ اس مخصوص مقابلہ و توازن کا نام جالینوس کی اصطلاح میں وزن ہے، جو بقیہ دوسرے اجناس میں موجود نہیں ہے۔ نبض میں جنس وزن وہ چیز ہے جس میں مذکورہ بالا تناسبات موسیقاریہ واقع ہوا کرتے ہیں، یعنی جس طرح وزن میں حرکت کے زمانے کا مقابلہ سکون کے زمانے سے کیا جاتا ہے اور ان دونوں کے مقابلہ سے کوئی نہ کوئی نسبت قائم ہو جاتی ہے، اسی طرح موسیقی میں بھی سکون کے زمانے کا مقابلہ حرکت کے زمانے سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس قول کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ موسیقی کی تمام نسبتیں جنس وزن ہی کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بعض نسبتیں جنس استوا و اختلاف سے وابستہ ہیں، مثلا مختلف قرارات، نفس کی قوت و ضعف کے اختلافات اور ان کی نسبتیں جنس اختلاف و استوا سے متعلق ہوگی، نہ کہ جنس وزن سے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وزن کے لحاظ سے نفس کی دو قسمیں ہیں، جید الوزن اور ردیع الوزن۔ چنانچہ جید الوزن وہ نبض ہے جس میں حرکت و سکون کے زمانے طبعی اور اعتدالی تناسب پر ہو، اور ردیع الوزن وہ ہے جو اس کے خلاف ہو، یعنی حرکت و سکون کے زمانے طبعی اور اعتدالی تناسب پر نہ ہو۔ نبض ردیع الوزن کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، متغیر الوزن، جس کو مجاوز الوزن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نبض ہوتی ہے جس کا وزن کسی ایسی عمر کے وزن کے برابر ہو جائے جو اس شخص کی عمر سے ملی ہوئی ہے۔ مثلا بچوں کی نبض کا وزن جوانوں کی نبض کے وزن کے مطابق ہو جائے، یعنی بچوں کی عمر جوانوں کی عمر سے ملی ہوئی ہے، یا یہ معنی کہ بچپن کے ختم ہوتے ہی جوانی آ جاتی ہے۔ اس کے برعکس بچپن اور بڑھاپے کی عمریں باہم ملی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ بیچ میں جوانی کی عمر حائل ہے۔ نمبر دو، مباین الوزن، وہ نبض ہے جس میں کسی شخص کی نبض کا وزن ایسی عمر کی نبض کے وزن کے مطابق ہو جائے جو اس سے ملی ہوئی نہیں ہے، مثلا بچوں کی نبض کا وزن بوڑھوں کی نبض کے وزن کے مانند ہو جائے۔ نمبر تین، خارج الوزن، وہ نبض ہے جس کا وزن اس حد تک بدل جائے کہ کسی عمر کی نبض کے وزن کی مانند نہ رہے۔ نبض کا اپنے وزن سے بہت زیادہ خارج ہونا اس امر کی علامت ہے کہ بدنی حالات میں تغیر عظیم واقع ہو گیا ہے اور اعتدال سے بہت زیادہ خروج ہو گیا ہے۔ نبض کی شروعات فصل 1 سے ہم نے شروع کی تھی، جس میں اب تک نبض کا کلی بیان بتایا گیا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں فصل 2، جس میں نبض مستوی اور مختلف کی خصوصی شرح و تفصیل بیان کی جائے گی۔ چونکہ جنس استوا و اختلاف کی قسمیں اور شاخیں بکثرت تھی، اس لیے شیخ نے اس کے لیے علیحدہ 2 مستقل فصلیں قائم کی۔ چنانچہ اس فصل میں نبض مستوی اور مختلف کی ایک کلی اور اجمالی شرح ہے، اور اس کے بعد آنے والی فصل میں نبض مختلف مرکب کی قسموں کی توضیح کی گئی ہے، جن کی مخصوص نام مقرر ہیں۔ اس فصل میں جن امور کا تذکرہ کیا گیا ہے، چونکہ ان کا ادراک کرنا اور قوت لامسہ سے معلوم کرنا مشکل ہے، اطباء کہتے ہیں کہ نبض مختلف میں اختلاف گاہے متعدد نبضات میں ہوتا ہے اور گاہے ایک ہی نبضہ میں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ پھر جس نبض مختلف میں ایک ہی نبضہ کے اندر اختلاف ظاہر ہوتا ہے،
اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ اختلاف نبض کے مختلف اجزاء میں ہو، یعنی مختلف انگلیوں کے نیچے اختلاف ہو، اور نمبر 2، یہ اختلاف نبض کے ایک ہی جز میں ہو، یعنی ایک ہی انگلی کے نیچے اختلاف ہو، اور جو نبض متعدد نبضات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں اس میں سے ایک قسم وہ نبض مختلف ہے جس میں اختلاف بتدریج نمودار ہو اور ہموار طور پر ایک چال کے ساتھ جاری رہے، یا یہ طور کہ نبض کسی ٹھوکر سے شروع ہو کر زیادتی کی طرف منتقل ہو یا کمی کی طرف، اور پھر وہ اسی طریقہ پر بتدریج اور یکساں طور پر آگے بڑھتی ہوئی چلی جائے حتیٰ کہ وہ کمی یا زیادتی کی انتہا کو پہنچ کر رک جائے۔ یعنی اگر وہ شروع ہو کر زیادتی کی طرف منتقل ہو رہی ہے تو وہ آخر میں زیادتی کی انتہا تک پہنچ کر رک جائے، اور اگر وہ کمی کی طرف ہو رہی ہے تو وہ کمی کی انتہا تک پہنچ کر رک جائے۔ ایسی نبض کو ذنب الفار کہتے ہیں۔ پھر وہ لوٹ کر اپنی ابتدائی زیادتی یعنی عزم اول تک، یا وہ اپنی ابتدائی کمی یعنی صغر اول تک پہنچ جائے۔ یعنی اگر وہ زیادتی سے کمی کی طرف گئی ہے تو انتہائی کمی تک پہنچنے کے بعد اپنی سابقہ زیادتی کی طرف لوٹ جائے، اور اگر وہ کمی سے زیادتی کی طرف گئی ہے تو انتہائی زیادتی تک پہنچنے کے بعد اپنی سابقہ کمی کی طرف لوٹ جائے۔ یہاں پر ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے بازگشت، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اور اس کو واپسی، پلٹنا اور پھرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ نبض میں یہ بازگشت دونوں صورتوں میں کمی سے زیادتی کی طرف لوٹنے میں اور زیادتی سے کمی کی طرف بازگشت کرنے میں وہی تدریجی اور یکساں رفتار ہوتی ہے جو پہلی روانگی میں تھی، اور گاہے یہ بازگشت پہلی رفتار کے مطابق ہونے کے بجائے اس سے مخالف ہوتی ہے، یعنی بازگشت کی رفتار پہلی چال سے مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ابتدا سے انتہا کی طرف اس کا رخ اسی طریقے پر ہو، یعنی بازگشت میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اسی طریقے پر کمی سے زیادتی کی طرف یا زیادتی سے کمی کی طرف روانہ ہو، خواہ اس کی چال میں پہلی چال سے تیزی یا سستی ہو، خواہ یہ اپنی انتہا تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، اور خواہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے، لیکن ان تمام صورتوں میں یہ ضروری ہے کہ روانگی کی چال سے بازگشت کی چال مختلف ہو۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں، بازگشت کے بعد گاہے یہ اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور گاہے اس سے پہلے ہی رک جاتی ہے، اور گاہے اس سے بھی آگے تجاوز کر جاتی ہے، اور جب یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ انتہا سے پہلے ہی رک جاتی ہے تو گاہے اس کے رکنے یعنی انقطاع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیچ میں سکون اور وقفہ یعنی فترہ آ جاتا ہے، یعنی جس موقع پر حرکت کی توقع ہوتی ہے اس موقع پر حرکت کی بجائے سکون ہو جاتا ہے، اور گاہے انقطاع کے خلاف ظاہر ہوتا ہے، یعنی بیچ میں سکون کی توقع ہوتی ہے اور وہاں سکون کی بجائے حرکت واقع ہو جاتی ہے۔ نبض ذوالفترہ، نبض مختلف کی وہ قسم ہے جس میں حرکت کی جہاں توقع اور امید ہوتی ہے وہاں خلاف امید سکون نمودار ہو جاتا ہے، یعنی حرکت اپنی مسافت کے بیچ میں رک جاتی ہے اور ایک نیا سکون حاصل ہو جاتا ہے جو نہ سکون مرکزی ہوتا ہے اور نہ سکون محیطی، بلکہ وہ مسافت حرکت کے بیچ میں کسی غیر طبعی سبب سے پیدا ہو جاتا ہے۔ نبض واقعہ فی الوسط، وہ نبض مختلف ہے جس میں سکون کی جہاں توقع اور امید ہوتی ہے وہاں خلاف توقع حرکت نمودار ہو جاتی ہے۔ اس کا نام واقع فی الوسط یعنی بیچ والی نبض اس لیے رکھا گیا ہے کہ طبعی حالت میں دونوں حرکتوں حرکت انقباضی و انبساطی کے درمیان کچھ دیر تک سکون ہوا کرتا ہے، لیکن اس قسم میں یہاں نبض اتنی دیر تک سکون کرنے سے پہلے ہی حرکت کر جاتی ہے۔ الغرض اس نبض میں ایک نئی حرکت دونوں حرکتوں کے بیچ میں
خلاف توقع پیدا ہو جاتی ہے۔ نبض ذنب الفار یعنی چوہے کی دم کی سی نبض۔ ذنب الفار کے نام سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شریان ایک طرف سے موٹی اور دوسری طرف سے باریک ہوا کرتی ہے، جیسا کہ چوہے کی دم کے تصور سے خیال ہوتا ہے۔ یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبض مختلف کی یہ قسم محض مقدار و حجم کے لحاظ سے ہی اور بقیہ اجناس خمسہ سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اجناس خمسہ کیا ہوتے ہیں اس کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے، ہم آپ کو پھر سے بتا رہے ہیں۔ یہ 5 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عظم و صغر یعنی نبض عظیم ہے یا صغیر ہے۔ دوسرا قوت و ضعف یعنی نبض انگلیوں پر ٹھوکر زور سے لگا رہی ہے یا آہستہ سے لگا رہی ہے۔ تیسرا نبض سرعت و بطء کے لحاظ سے تھوڑی مدت میں اپنی حرکت ختم کر لیتی ہے یا زیادہ مدت میں۔ چوتھا صلابت و لین کے اعتبار سے یعنی شریان سخت ہے یا نرم ہے۔ اگر نرم ہوگی تو آسانی سے انگلیوں سے دب جائے گی اور سختی کی حالت میں نہیں دبے گی۔ پانچویں امور کو تواتر و تفاوت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جس میں تواتر کے معنی ہیں کہ نبض کے 2 قرعات یعنی 2 ٹھوکروں کے درمیان کا زمانہ تھوڑا محسوس ہوتا ہو، اور نبض تفاوت میں 2 قرعات یا 2 ٹھوکروں کے درمیان کا زمانہ لمبا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات ذہن نشین کرنے کی یہ ہے کہ جن لوگوں کو انقباضی حرکت بالکل محسوس نہیں ہوتی تو ان کے لیے زمانہ سکون وہ ہوگا جو نبض کے ہر 2 انبساط کے درمیان پایا جائے گا، اور اگر انقباضی حرکت محسوس ہوتی ہے جیسا کہ جالینوس کا تجربہ ہے تو یہ زمانہ سکون وہ ہوگا جو انبساط و انقباض کے دونوں کناروں پر یعنی ہر ایک کے خاتمے پر پایا جائے گا۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ نبض ذنب الفار میں بقیہ دوسری جنسوں کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک نبض ایک طرف سے قوی ہو اور دوسری طرف بتدریج ضعیف ہوتی چلی جائے تو اسے بھی ذنب الفار کہا جاتا ہے، خواہ حجم کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہ ہو اور شریان کے دونوں سرے مقدار کے لحاظ سے برابر ہوں اور کسی انگلی کے نیچے شریان کی موٹائی میں اختلاف نہ ہو۔ اسی طرح اگر شریان ایک طرف سخت ہو اور دوسری طرف بتدریج نرم ہوتی چلی جائے، یا اگر ایک طرف سرعت اور دوسری طرف بطء ہو، یا ایک طرف تواتر اور دوسری طرف تفاوت ہو، تو ان سب صورتوں میں اس نبض کو ذنب الفار کہا جائے گا، بشرط یہ کہ ان سب صورتوں میں اختلاف و انقلاب تدریجی ہو اور ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف اختلاف بڑھتا چلا جائے۔ اب چونکہ چوہے کی دم ایک طرف سے موٹی اور دوسری طرف سے باریک ہوا کرتی ہے، اسی طرح ان تمام صورتوں میں ایک طرف مثلا قوت قوی اور دوسری طرف ضعیف ہوتی ہے، اور مثلا ایک طرف سختی زیادہ اور دوسری طرف کم ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کی اس تدریجی کمی و زیادتی کو چوہے کی دم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر ذنب الفار کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ذنب منقضی، نمبر 2 ذنب ثابت، اور نمبر 3 ذنب عائد۔ نمبر 1 ذنب منقضی۔ ذنب الفار کی وہ قسم ہے کہ مثلا اگر وہ ایک طرف سے عظیم ہے تو دوسری طرف صغر کے کسی معین حد پر جا کر ختم نہ ہو۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ دوسری طرف صغر کے کسی معین حد پر جا کر ختم نہ ہو، یا اگر وہ ایک طرف سے قوی ہے تو دوسری طرف ضعف کے کسی مقررہ حد پر جا کر نہ ٹھہرے، یا اگر وہ ایک طرف سے صلب ہے تو دوسری طرف لیونت کے کسی معین حد پر جا کر منتہی نہ ہو۔ دوسری ذنب ثابت۔ نبض ذنب الفار کی وہ قسم ہے جو کسی معین حد پر جا کر ختم ہو اور اسی حد پر قائم ہو جائے۔ فرق کیا ہے کہ اسی حد پر
قائم ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر وہ ذنب الفار بلحاظ مقدار شریان کے ہے یا بالفاظ دیگر بلحاظ عزم و صغر کے ہے، اور مثلا وہ عزم سے شروع ہو کر صغر کی طرف جا رہی ہے، تو صغر کی کسی حد متعین پر جا کر ختم ہو جائے اور وہاں سے وہ پہلے عزم کی طرف نہ لوٹے جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی۔ تیسرا ذنب عائد، ذنب الفار کی وہ قسم ہے جو کسی حد معین پر جا کر ختم ہو اور پھر وہاں سے لوٹ کر پہلی جگہ پر آ جائے۔ مثلا اگر وہ عزم سے شروع ہوئی ہے تو صغر کے کسی معین حد پر پہنچ کر پہلے عزم تک واپس آ جائے۔ اسی طرح آپ دوسرے امور میں بھی قیاس کر سکتے ہیں، جیسے قوت و ضعف کے اعتبار سے صلابت و لین وغیرہ میں بھی اس طرح کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب نبض کا اختلاف ایک ہی نبضہ کے مختلف اجزاء میں ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، گاہے یہ اختلاف مختلف اجزاء کی وضع میں ہوتا ہے، اور نمبر دو، گاہے مختلف اجزاء کی حرکت میں۔ چنانچہ نبض منشاری میں اختلاف کی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں، جیسے شریان کے مختلف اجزاء کی وضع میں بھی اختلاف ہوتا ہے، یعنی بعض اجزاء آرا کے دندانوں کی طرح بلند اور بعض پست ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف اجزاء کی حرکت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، یعنی بعض اجزاء پہلے حرکت کرتے ہیں اور بعض پیچھے۔ چنانچہ اجزاء کی وضع میں اختلاف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شریان کے اجزاء میں مختلف جہات کے لحاظ سے جو نسبتیں پائی جاتی ہیں ان نسبتوں میں اختلاف نمودار ہو جائے، اور چونکہ جہتیں 6 ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، اس لیے یہ اختلافات بھی انہی 6 جہات میں واقع ہوں گے۔ یعنی مثلا شریان النبض کے اجزاء طبعی حالت میں بلندی و پستی کے لحاظ سے اگر ہموار ہوتے ہیں تو وہ مختلف ہو کر ہموار نہ رہیں، یا بالفاظ دیگر ان اجزاء کے تناسب میں فرق آ جائے۔ اور اجزاء کی حرکت میں اختلاف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شریان کے اجزاء کی حرکت نمبر ایک تیزی اور سستی کے لحاظ سے مختلف ہو، نمبر دو یا تقدم و تاخر یعنی تواتر و تفاوت کے لحاظ سے مختلف ہو، یعنی بعض اجزاء اپنے وقت سے پہلے حرکت کریں اور بعض اجزاء اپنے وقت کے بعد۔ تیسرے یہ کہ شریان کے اجزاء کی حرکت قوت و ضعف کے لحاظ سے مختلف ہو، یعنی بعض اجزاء کی حرکت قوی ہو اور بعض کی ضعیف۔ چوتھے یہ کہ شریان کے اجزاء کی حرکت عزم و صغر کے لحاظ سے مختلف ہو، یعنی بعض اجزاء عظیم ہو اور بعض اجزاء صغیر ہو۔ ان تمام امور میں جو اختلاف ہوا کرتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ اختلاف ایک ہموار ترتیب پر نظام خاص کے ساتھ جاری ہو۔ نمبر دو، یہ اختلاف ایک ہموار ترتیب پر جاری نہ ہو بلکہ زیادتی اور کمی کے لحاظ سے مختلف ہو۔ ہموار ترتیب یا ترتیب مستوی سے مراد یہ ہے کہ مثلا شریان کا جو حصہ سبابہ کے نیچے واقع ہے وہ عزم یا قوت یا کسی اور چیز میں اس حصے سے سوائے یعنی سوا حصے کے برابر ہو جو بیچ کی انگلی کے نیچے واقع ہے، اور جو حصہ بیچ کی انگلی کے نیچے واقع ہے وہ اسی چیز میں اس حصے سے سوائے کے برابر ہو جو بنسر کے نیچے واقع ہے۔ یعنی ایک انگلی کے نیچے جو نبض آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کا مقابلہ اگلی انگلی کے نیچے محسوس ہونے والی نبض سے کرنا ہے۔ اسی طرح بنسر والا حصہ خنصر والے حصے سے اسی چیز میں سوائے کے برابر ہو، یعنی 1/4 زائد ہو۔ اس کے مقابلے میں مختلف ترتیب کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ سے درخواست ہے ہیومن ویلنس چینل
دیکھتے رہیے اور لوگوں کو بتاتے رہیے۔ خدا حافظ۔